الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حدثنا أبو مصعب المدني أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. مہر نبوت کے سلسلے میں تذکرہ چل رہا ہے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ کی دادی رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ کیا فرمایا؟ یوم مات اہتز لہ عرش الرحمن، جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دن اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا. اور جو بیچ میں جملہ آیا ہے وہ فرماتی ہے کہ یہ بات سنتے ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی کہ یعنی بات بالکل میں نے 100% صحیح سنی ہے. میں اتنی قریب تھی کہ اگر میں چاہتی ولو اشاء ان اقبل الخاتم، میں چاہتی تو اس مہر نبوت کو کہ جو اللہ رب العزت کے جانب سے آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پشت کے جانب سے ابھرا ہوا حصہ تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، تو میں اس کے اتنے قریب تھی کہ اگر میں اسے بوسہ لینا چاہتی تو میں کر سکتی تھی. حضرت سعد بن معاذ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. ان کے اور بھی فضائل کتب حدیث میں آتے ہیں. ہجرت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم و تبلیغ کے لیے مدینہ بھیجا تھا. ان کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے اور اپنی برادری کے سردار تھے، اس لیے ان کے مسلمان ہوتے ہی تمام خاندان اسی روز مسلمان ہو گیا. سب سے اول جس خاندان نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا یہ انہی کا خاندان تھا. سن 5 ہجری میں ان کا وصال 37 سال کی عمر میں ہوا. 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر کی تھوڑی دیر کی تنگی ان کے لیے بھی پیش آئی. بڑی عبرت کی جگہ ہے. آدمی کو عذاب قبر سے کسی طرح غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب کسی قبر پر گزر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. حتی تبل لحیتہ. کسی نے عرض کیا جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس پر تو آپ نہیں روتے، اس پر اس قدر روتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو اس سے نجات پالے اس کے لیے اس کے بعد کی ساری منزلیں سہل ہو جاتی ہے، اور جو اس کے عذاب سے خلاصی نہ پا سکے اس کے لیے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتی ہے. نیز میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک تھا. اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے. تو بہرحال حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ اپنی دادی رمیسہ سے اس حدیث کو روایت کر کے اس بات کو بتلاتے ہیں، اور اس حدیث میں جو بتلانے والی بات ہے کہ مہر نبوت کو ان کی دادی رمیسہ نے بڑی قریب سے دیکھا. اتنے قریب سے دیکھا کہ فرماتی ہے کہ اگر میں بوسہ لینا چاہتی تو اس کا بوسہ لے سکتی تھی. اگلی روایت یہ ہے حدثنا احمد بن عبد الضبی وعلی بن حجر وغیر واحد قالوا انبأنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرہ قال حدثني ابراہیم بن محمد بن ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث بطولہ. یہ حدیث
اسی سند کے ساتھ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے لمبی حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اور یہاں پر اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں خاتم نبوت یعنی جو ہے مہر نبوت کا تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو یہاں پر پیش کیا۔ تو حضرت علی جب رسول اللہ کا وصف ذکر فرماتے تو اس میں فرماتے بین کتفیہ خاتم النبوہ وہو خاتم النبیین، کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ نبیوں کے خاتم تھے، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے بھی باب اول میں آ چکی ہے، اور یہاں پر اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصود صرف یہی ہے کہ یہاں پر مہر نبوت کا تذکرہ ہے۔ اگلی حدیث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرا بن ثابت حدثني البا بن احمر اليشكري قال حدثني ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید ادن منی فامسح ظہری فمسحت ظہرہ فوقعت اصابعی علی الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات۔ علبہ بن احمر کہتے ہیں کہ مجھ سے عمرو بن اخطب صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ بیان کیا، اور عمرو بن اخطب کا جو ابو زید یہاں پر ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ابو زید کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، اپنا واقعہ بیان کر رہے، یا ابا زید، فرمایا ادن منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ، حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور فرمایا فمسح ظہری، کہ میری پیٹھ پر ذرا مل دو، ظاہر ہے کوئی کھجلاہٹ وغیرہ محسوس ہو رہی ہوگی، تو کہا کہ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر دو، فمسحت ظہرہ، میں نے آپ کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا، یعنی جو ہے جہاں ضرورت تھی وہاں پر میں نے تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیا تاکہ جو خارش یعنی جو کھجلی ہو رہی ہے یا کھجانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ میں نے پورا کر دی۔ فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں جو ہے مہر نبوت پر لگ گئی۔ پھر فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا، یعنی جو علبہ بن احمد یشکری ہے جو ہے مطلب ہے کہ شاگرد ہے حضرت ابو زید عمرو بن اخطب کے، ان سے کہا کہ بھئی وہ تم نے جس مہر نبوت کو ہاتھ لگایا چھوا تھا وہ مہر نبوت کیسی تھی، کیا تھی؟ تو فرمایا قال شعرات مجتمعات، کچھ جو ہے بالوں کا مجموعہ تھی۔ تو یہاں پر بھی اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا اپنے نور ایمانی اور نور نبوت کے ذریعے سے کہ ابو زید عمرو بن اخطب جو ہیں یہ چاہتے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور جو ہے اپنی پیٹھ پر جو ہے ہاتھ پھیرنے کے بہانے سے مہر نبوت کو جو ہے دکھانا مقصود تھا۔ بہرحال اس صحابی رسول نے بھی اب آپ کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد جب جو ہے ان کے شاگرد علبہ بن احمر یشکری نے جو ہے پوچھا کہ وہ کیسی تھی مہر نبوت، تو کہا کہ بالوں کا مجموعہ تھی۔ تو پچھلی روایت میں آیا تھا کہ ابھرا ہوا حصہ تھی، اور اس کا جو ہے رنگ کے سلسلے میں بھی خضرا اور جو ہے زرق جو ہے حمرا کا لفظ آیا تھا، اور بدن کی طرح بھی اس کا رنگ تھا۔ تو پھر ان دونوں روایتوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو روایت ذکر کی ہے ابو زید عمرو بن اخطب نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، صرف ہاتھ پھیرا، یعنی محسوس کیا، اور جو محسوس کیا اس کو بیان فرمایا۔ اور جن لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی دیکھی ہوئی بات کو بیان فرمائی۔ اور بات یہ ہے کہ ارد گرد جو ہے دونوں یعنی مہر نبوت کے ارد گرد بال تھے، اس وجہ سے اس راوی نے جو ہے بال کا تذکرہ فرما دیا۔ تو یہ مہر نبوت کے سلسلے میں ہے۔ آئندہ بھی ایک طویل حدیث ہے جس میں بھی بڑا لمبا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا درس آئندہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچا عشق رسول اللہ سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین
کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہے برے انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔